بہرحال کعبے کی دیواروں سے رگڑتے ہیں کفن یا رومال یا ٹوپیاں، یہ سب فضول باتیں ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ میرا بیٹا ہے، اس کی بار بار چوری ہو جاتی ہے، فضل الرحمان، بہرحال اللہ اس کی مال کی حفاظت کرے۔ اس کو بتائیں کہ سونے سے پہلے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پورے گھر کا حصار کر لیا کرے، پھر کوئی چور نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کزن کی شادی کے عورتیں ڈھولکی کے ساتھ غیر محرم مرد نہیں ڈانس کرتی، بالکل حرام ہے۔ میری بچی 5 سال کی ہے، بڑا علاج کرایا، پیٹ میں کیڑے ہیں، اس کو زمزم پلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں دکاندار ہوں، بریلویوں کی مسجد ہے، دور والی مسجد، بالکل دور والی مسجد میں جائیں جہاں واحد امام ہو۔ بدعتی کے پیچھے نماز کرنے کا کیا فائدہ جب نماز ہی ادا نہیں ہوگی؟ عبادت کے وقت ذہن میں جو خیال آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کیے ہیں، کیوں فکر کرتے ہو؟ جو آتے ہیں وہ معاف ہیں، خود نہ لاؤ خیالات۔ اگر 15 دن سے زیادہ مکے میں مقیم ہے تو وہ مقیم ہے، نماز پوری پڑھے گا۔ طائف جائے گا تو پھر مسافر ہے، واپس آ کے پھر پوری نماز پڑھے گا۔ طائف سے عمرہ بھی ضروری ہے۔ نماز کے دوران یا طواف کے دوران بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، انڈر ویئر پہنے یا پمپر باندھ کر رہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ خانہ کعبہ کو جائے نماز یا تسبیح لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرا نام محمد ریحان ہے، یمنا شہزادی بیٹے کا عبداللہ۔ اللہ سب کو صحیح طریقے سے دین اسلام پہ چلنے کی توفیق دے۔ طواف کے دوران نعت شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ نعت جس میں شرک کے کلمات نہ ہوں۔ لیکن جو حضور نے پڑھا ہے وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تمہیں اپنی نعت پسند ہے؟ حضور نے طواف میں نعت پڑھی ہے یا سبحان اللہ پڑھا ہے؟ تو تمہیں اپنا کلام یعنی زیادہ پسند ہے نبی کے کلام سے۔ نیک لوگوں کو کشف یا الہام ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ چاہے تو کھول دے، اللہ چاہے تو نہ کھولے۔ اپنے آپ کو حنفی کہنا جائز ہے، جب اپنے آپ کو پنجابی اور سندھی کہنا جائز ہے تو حنفی کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، اپنے کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مکرانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں، کوئی کہتا ہے میں جناب بزدار ہوں، کوئی خرزاد ہیں، کوئی خرکار ہیں۔ تو اگر حنفی کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ نکاح کرنے کے کتنے عرصے کے بعد رخصتی کر سکتے ہیں؟ بہرحال کوشش یہی کریں کہ جب نکاح ہو گیا لڑکے لڑکی کا جتنا جلدی ہو رخصتی کریں۔ اب وہ 6 مہینے بیچارے انتظار کرتے رہیں، کیا فائدہ؟ ماں کے نام پہ مسجد بنا رہا ہوں، اللہ کامیاب فرمائے۔ تہجد کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، ویسے جتنی اللہ توفیق ہو پڑھ لیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے حج کیا ہوا ہے، اس بار جو حج کیا اپنی والدہ کو بخش دوں، ہاں بخش دیں۔ اقرا کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ ہر طواف میں رمل ضروری نہیں ہوتا، رمل وہاں ہوتا ہے جس کے پاس صفا مروہ دوڑنی ہو اور احرام باندھا ہوا ہو۔ مسجد نبوی میں عورت اعتکاف کی نیت کر کے نماز میں نوافل کے لیے رہ سکتی ہے۔ غار ثور اور غار ہرا میں ہم نے نفل پڑھ لی، کوئی بات نہیں۔ میں نے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا کے عمرہ کیا، سعی کرنے کے بعد بلڈنگ جاتے وقت دوپٹے کا نقاب کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ پاکستان میں آدمی موجود ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کہ اللہ اس کو نصیب کرے۔ بچوں کے لیے یہ بھی طواف کر کے یہ دعا کریں، اللہ ان کو صالح بنائے، اچھا بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے۔ دوران طواف نگاہ نہ ڈالیں، اتفاق سے کعبے پہ پڑ جائے، کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ چاہے روز کریں،
لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ بال نکل آئے تو پھر دوسرا عمرہ کریں۔ میرے دیور کا رزق کا انتظام نہیں ہے، درود شریف پڑھے اور استغفار پڑھے۔ میری بھتیجی ہے مہرین اور 2 یتیم بچی ہیں نسرین اور مسرت، ان کو کہیں کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، بہت جلدی رشتے ہو جائیں گے۔ کوئی حرم کا یا مسجد نبوی کا خادم بننا چاہتا ہو تو جا کے دفتر میں درخواست دے۔ حاجی جب واپس جاتے ہیں تو مہمانوں اور ملاقات کرنے والا رش ہو جاتی ہے، حاجی آپ زمزم کو پانی میں ملا کے نہ پلائیں، تھوڑا تھوڑا دیں۔ ان کو کہیں ہم اتنا لائے ہم کیا کریں؟ میری خالہ زاد کو گردوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرے کزن کو بھی گردوں کی دل کی بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری کزن کے بیٹے کو بھی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے خالہ زاد بھائی اور کزن نعمان کی اولاد نہیں ہے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ ماں احرام کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیا مانے ہیں؟ بچہ مر جائے پیاسا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں پلا سکتی؟ خود پی سکتی ہے دودھ، تو بچے کو کیوں نہیں پلا سکتی؟ خود تو جوس کے ڈبے خالی کر گئے حاجی، ٹرکوں کے ٹرک خالی ہو گئے، بچے کے لیے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ میرا والد اور ایک بھائی دونوں چاہتے ہیں کہ شادی نہ ہو، والدہ وفات پا گئی ہیں، بہرحال تم کسی عالم دین کو اپنا وکیل بنا کے نکاح کر لو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں نماز پڑھتا ہوں، برے خیال آ جاتے ہیں، اب اللہ نے معاف کیا، سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بیٹا ایک شیعہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوشش کریں کہ شیعہ لڑکی سے شادی نہ ہو، کیونکہ جب شیعہ لڑکی گھر میں آئے گی تو باقی کو بھی گمراہ کرے گی۔ بارہ مسجد نبوی کے باہر جو نماز ہے وہ اس نماز میں لازمی مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ میں شریک ہو۔ اگر کسی خاتون نے میقات سے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، لیکن راستے میں حیض آ گیا، اب گھر بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے، کوئی بات نہیں۔